بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق از قلم حدیقہ خان، قسط نمبر 3۔ ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ او مائی گاڈ دادو، وہ کہکا پھاڑ ہنس رہی تھی، جبکہ فیروزہ بھی اس میں برابر کی شریک تھی۔ احسن کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ جب اس نے شوہر لفظ سنا، وہ رکتی، پھر ہنستی، پھر بولتی، او گاڈ! دیکھا آپ نے، دیکھا کیسے احسن نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ وہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دادو، کیا مذاق تھا، مذاق واقعی بہت اچھا تھا، مہر نے خود کو نارمل کرتے کہا۔ نہیں مہر، یہ مذاق نہیں تھا۔ فیروزہ بھی، جو اب سیریس انداز میں جیسے اس سے کہے گئے مذاق کے پیچھے کی حقیقت بتانا چاہ رہی ہوں۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے فیروزہ بھی کی جانب دیکھا۔ مسکراہٹ چہرے سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ وہ اب فیروزہ بھی کے بالکل عقب میں آ بیٹھی تھی، گویا ہوئی۔ دادو، یہ تو محض ایک مذاق ہے نا؟ یہ مذاق آپ نے ایئرپورٹ پر بھی کیا تھا، زریاب کے سامنے۔ اس نے جیسے یاد دلانی کروائی۔ فیروزہ بی نے انتہائی پرسکون انداز میں مہر سے کہا، میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر شے سے نوازا۔ مجھے اپنی زندگی سے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی دل میں اب کوئی خواہش باقی رہی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکی، سوائے ایک کے۔ نرمی سے مہر کا ہاتھ تھامتے کہا، تجھے اپنے زریاب کی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش۔ اس کے بعد موت بھی آ جائے تو زندگی سے کوئی شکایت نہیں مجھے۔ آنکھیں جو کب سے نم تھی، اب وہ برسنے لگی تھیں۔ مہر جو چپی طاری کیے فیروزہ بی کو ہی دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی پوروں سے ان کے چہرے پر سے آنسو مسلے۔ دادو، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، آپ جانتی ہیں نا، اور میں تو صرف ابھی 20 سال کی ہوں۔ میں زریاب سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو شاید عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے۔ میں تو بس یہاں 10 دن کے لیے آئی تھی آپ سے ملنے، اور آپ یہ شادی! وہ ایک ایک جملہ الجھ الجھ کر کہہ رہی تھی، آنکھوں میں برپا ہونے والے کئی سوال، جیسے کہنا تو بہت کچھ چاہ رہی ہو، پر شاید الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، یا وہ فیروزہ بی کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو جانتی ہے مہر، میں نے زریاب کی شادی کیوں نہیں کی آج تک؟ کیوں اسے بٹھا کے 32 سال کا کر دیا؟ صرف تیرے لیے۔ زریاب کو میں نے پالا ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ اس نے آج تک نظر اٹھا کے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ جو ادارے ہم چلاتے ہیں وہاں بہت لڑکیاں ہیں، خوبصورتی کی کمی نہیں ان میں، پر زریاب نے ہمیشہ ان سب کی حفاظت ایک محافظ کی طرح کی۔ کبھی غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالی۔ میرے لیے تو بہت قیمتی ہے، میری جان بستی ہے تجھ میں، اور میں تیرے معاملے میں زریاب کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، تیرے باپ پر بھی نہیں۔ وہ تجھے اس طرح سنبھال کے رکھے گا جیسے لوگ اپنی جان سے پیاری شے کو رکھتے ہیں۔ اور رہی بات تیری پڑھائی کی، تو میں یہاں کسی اچھی سی یونیورسٹی میں تیرا ایڈمیشن کروا دوں گی، تو پڑھتی رہنا یہاں۔ وہ ایک کے بعد ایک اپنی باتوں سے مہر کے سر پر بم گرا رہی تھی، اور وہ حواس باختہ سن بیٹھی، ان کی باتیں سن رہی تھی۔
فیروزہ بھی اپنی بات مکمل کر چکی اور اب مہر کے جواب کی منتظر تھی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی رہی۔ فیروزہ بی کی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ اس نے بات کی پہل کی۔ ماتھا صاف کیا، جہاں اے سی میں بھی شبنم کی چند بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرا۔ کیا زریاب جانتا ہے یہ سب جو ابھی آپ نے مجھ سے کہا؟ نہیں، جواب فوراً آیا۔ جب تک تو نہیں چاہے گی میں اس بارے میں زریاب سے کچھ نہیں کہوں گی، فیروزہ بی نے کہا۔ مہر نے کچھ سوچتے کہا، دادو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں یہاں 10 دن کے لیے آئی ہوں، میں ان 10 دنوں میں زریاب کو دیکھوں گی، اسے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کروں گی۔ اگر مجھے ایک لمحہ بھی ایسا محسوس ہوا کہ زریاب میرے لیے صحیح ہے تو میں خوشی خوشی پاکستان رک جاؤں گی آپ کے پاس، پھر آپ اپنی خواہش پوری کر لیجئے گا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری، پر وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر اسے زریاب پسند نہیں آیا تو آپ اسے یہاں روکیں گی نہیں، پر وہ نہیں کہہ پائی۔ الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے، یا شاید زریاب اسے بھی پسند آیا تھا۔ اس کی باتوں پر تو جیسے فیروزہ بی کی جان میں جان آئی ہو اور حلق میں پھنسا ہوا سانس بحال ہوا ہو۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مہر کو خود سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ کیا۔ اب کی بار آنسوؤں کی وجہ خوشی تھی جو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس نے فیروزہ بی کے سینے سے لگتے کہا، دادو یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے جو آپ کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں نا؟ انہوں نے بڑے پیار سے اس کی کمر تھپتھپاتے کہا، ہاں جانتی ہوں، پر میری ایک شرط ہے، فیروزہ بی سے الگ ہوتے کہا، میں 10 دن تک یہیں رہوں گی۔ زریاب کے گھر میں وہ ہرگز یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے کتنی ہوشیاری سے زریاب کا ماسٹر بیڈ روم اپنے نام لکھوایا ہے۔ دانتوں کی نمائش کرتے کہا، وہ مجھے یہ گھر پسند آ گیا ہے، اس لیے اگر یہ گھر میرا مقدر بننے والا ہے تو کیوں نہ میں ابھی سے اس گھر کی عادت ڈالوں۔ فیروزہ بی نے تو اس کی کئی باتوں پر اس کی بلائیں لے لی۔ میری جان سب تیرا ہی تو ہے۔ انہوں نے بھی خوشی خوشی اس بات میں سر ہلا کر ایک بار پھر مہر کو خود سے لگا لیا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے کہا، ابھی ہماری جو بھی بات ہوئی ہے اس بارے میں آپ اپنے لاڈلے سے کچھ نہیں کہیں گی۔ لاڈلے پر اچھا خاصا زور دیا گیا تھا۔ اس بار کہا چھت پھاڑ تھا، تجھے کیوں اس سے جلن ہونے لگی ہے؟ آپ اس کو مجھ سے زیادہ پیار کر رہی تھی، اس لیے جواب بروقت آیا۔ احسن فون ہاتھ میں پکڑے غصے سے مٹھیاں بھینچے سرخ چہرے اور قہر ڈھانے والی آنکھوں کے ساتھ بڑے بڑے ڈگ برتا میر حاتم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور سرخ نگاہوں سے انہیں گھورنے لگا۔ حاتم بھی بڑی غور سے احسن کا یہ جلالی روپ دیکھ رہے تھے، جب ایک جھٹکے سے احسن نے میر حاتم کا فون زمین پہ دے مارا، جس کے پل بھر میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ فاروق ہڑبڑا کے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بیٹے کو تھامنے کی کوشش کرنے لگے، پر احسن کا تو دماغ 7ویں آسمان پر تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ بولو گے؟ کیا ہوا ہے؟ فاروق ایک کے بعد ایک سوال کرتے
جبکہ وہ ابھی تک میر حاتم کو ہی گور رہا تھا۔ اپنے غصے پر ضبط کرتے بامشکل کہا، مجھے پاکستان جانا ہے فوراً۔ آنکھیں جو غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ تھیں، اب ان میں نمی برپا ہونے لگی تھی۔ احسن کی حالت مزید بگڑے میر حاتم نے ایک نظر اپنے ٹوٹے فون پر ڈال لی، پھر ایک نظر احسن پر، پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ گویا ہوئے، کیا تمہارے اندر ذرا سا بھی صبر باقی ہے؟ صبر؟ احسن داڑا تھا۔ آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا ساری زندگی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکے میں رکھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں ابھی بھی خون اترا ہوا تھا۔ فاروق کا حال برا ہونے لگا تھا بیٹے کو یوں دیکھ کر۔ احسن آخری بار اپنی ماں کے مرنے پر اس طرح رویا تھا، اور آج یہ دوسری دفعہ تھا۔ وہ مسلسل اس کا کندھا تھپتھپاتے اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے مسل رہے تھے۔ ان کے بار بار اصرار کے بعد بھی احسن نے اپنے یوں رونے کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ اب ٹکٹکی باندھے میر حاتم کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ خود بھی اس کے اس طرح رونے اور غصہ کرنے کی وجہ سے انجان تھے۔ احسن سکون کا سانس لو اور اب مجھے ایک ایک بات تحمل سے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے، میر حاتم نے احسن سے کہا۔ فاروق نے فوراً سے پانی کا گلاس اٹھا کے احسن کے منہ سے لگایا، جس نے بامشکل 2 گھونٹ اپنے حلق سے اتارے تھے، اور ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے مہر سے ہونے والی تمام تر گفتگو اس نے ایک ہی سانس میں حاتم کے سامنے کہہ ڈالی، جبکہ مہر کی دادی کے اس لڑکے کو مہر کا شوہر کہنے پر احسن تلملا اٹھا تھا، اور یہی کچھ حال حاتم اور فاروق کا بھی تھا۔ میر حاتم نے پریشانی سے اپنی گردن رگڑی اور پھر اپنی ہلکی بیئرڈ ہاتھ سے مسلتے ہوئے اپنے ذہن میں برپا ہونے والے خیالات کو ایک دم جھڑکا۔ احسن جو اب بھی حاتم کے جواب کا ہی منتظر تھا، جبکہ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے، 2 قدم چل کے میر حاتم کے پاس آیا اور ان کا گھٹنا پکڑ کے نیچے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ چاچو، مہر میری ہے، صرف میری، صرف میرا حق ہے مہر پر، میری سانسیں بستی ہیں مہر میں۔ جس دن آپ نے مجھے مہر کی ذمہ داری سونپی، مجھے اس کا محافظ بنایا تھا، وہ اسی وقت سے میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن گئی تھی۔ مہر کی حفاظت کرتے کرتے مجھے کب اس سے محبت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب سے مجھ سے دور ہوئی ہے مجھے میری سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ مہر کے بغیر میری زندگی بے رنگ اور بے معنی ہے۔ اگر مہر مجھ سے دور ہو گئی تو میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ اپنے ساتھ میری روح نکال کے لے گئی ہے۔ میں بے جان ہو رہا ہوں مہر کے بغیر۔ وہ اب زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں مہر کے بغیر اپنی زندگی سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ کیسے برداشت کر لوں؟ وہ کسی بچے کی طرح حاتم کے پیروں میں بیٹھا اپنی محبت کو واپس لانے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ رونے کے سبب آنکھیں بری طرح سوج چکی تھی، پر آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ ہے چاچو، مجھے میری مہر لا دیں۔ میں فنا ہو جاؤں گا اگر مہر مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ صرف میری محبت نہیں، میرا جنون ہے۔ وہ زور زور سے ہچکی لیتا اپنا سر میر حاتم کے گھٹنے پر ٹکا گیا۔ میر حاتم اگر یہ کہتے تھے کہ ان کے بعد مہر کا خیال احسن سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا، تو ان کا کہنا غلط نہیں تھا۔ بقول ان کے احسن سے زیادہ محبت مہر کو کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے احسن کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑا۔ میں نے جس دن تمہیں مہر کی ذمہ داری سونپی تھی، اسی لمحے میں نے مہر کو تمہارے نام کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے احسن الوی، اگر 10 دن کے بعد مہر واپس نہیں آئی تو میں خود جا کر اسے پاکستان سے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اور بہت شاہانہ طریقے سے تم دونوں کی شادی کرواؤں گا۔ تم تو فخر ہو میرا۔ وہ اب بولتے بولتے مسکرا دیے تھے۔ احسن کے بہتے آنسو بھی اب تھم رہے تھے۔ وہ فوراً میر حاتم کے سینے سے جا لگا اور بازوؤں کی گرفت مضبوط کر دی، جیسے اسی جواب کا منتظر ہو۔ حاتم نے بھی بڑے پیار سے احسن کی کمر تھپتھپائی۔ فاروق کی آنکھیں اب تک نم تھیں۔ مہر کے لیے احسن کے اس پاگل پن نے انہیں واقعی خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب احسن میر حاتم سے الگ ہوا تب فاروق کے پاس آتا ان کے کندھے سے سر ٹکا گیا۔ فاروق کہہ دو اپنے لاڈلے سے اب 10 دن تک سکون سے بیٹھے اور ہمیں بھی سکون لینے دے، میر حاتم نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں صاحبزادے کو مایوں بٹھا دے، کم از کم کچھ دن ہماری جان تو چھوٹے گی اس سے، فاروق نے بھی کندھے اچکاتے کہا۔ اب وہ دونوں مل کر احسن کو چھیڑنے میں مصروف تھے، جو نظریں نیچے جھکائے اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھا، اور ساتھ ہی اپنے باپ کی باتوں پر مسکرا بھی رہا تھا۔ میر حاتم نے فوراً سے پہلے اسبات میں سر ہلا دیا۔ او کم آن، اوکے فائن، میں اب آپ دونوں کو تنگ نہیں کروں گا، باری باری اس نے دونوں کی جانب دیکھتے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اب یہ فیملی ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو چلے جہاں جا رہے تھے۔ اور تم پہلے ذرا میرا فون تو لا کے دو جو تم نے توڑا ہے، میر حاتم نے احسن کے کان کھینچتے کہا۔ اچھا نا چاچو، لاتا ہوں، کان تو چھوڑے۔ اگر میرے کان ٹوٹ گئے تو آپ کی بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ دونوں ہی ہنسے تھے احسن کے اس رد عمل پر۔ سر خیریت ہے نا؟ ندیم بخش زریاب کے آفس میں آتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے، جو رولنگ چیئر سے اپنی پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے بڑی دیر سے مسکرا رہا تھا۔ ان کے کہنے پر پٹ سے آنکھیں کھلی۔ السلام علیکم بخش صاحب، آپ کب آئے؟ وعلیکم السلام سر، میں آپ کو یہ فائلز دینے آیا تھا۔ میں نے 2 بار روم ناک کیا پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں دروازہ کھول کے اندر چلا آیا اور آپ کو دیکھا تو آپ آنکھیں بند کیے مسکرا رہے تھے۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ تھوڑا شاکڈ ہوا۔ جی سر، میں بھی ایسے ہی شاکڈ ہوا تھا آپ کو مسکراتے دیکھ۔ اصل میں آج پہلی بار جو آپ کو ایسے مسکراتے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بھی آگے سے وضاحت پیش کی۔ اچھا، آپ یہ فائلز دیجئے۔
میں بس تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں، آپ جاتے ہوئے روم بند کر کے جائیے گا۔ وہ بھی اسبات میں سر ہلا کے کمرے سے چلا گیا۔ زریاب نے اپنی ایک انگلی اپنے دماغ پر رکھی، کیا واقعی میں مسکرا رہا تھا؟ پھر سوچا، لگتا ہے اس پاگل لڑکی کا اثر ہو رہا ہے۔ توبہ توبہ، اپنا سر دونوں جانب گھمایا اور اوپر دیکھتے کہا، یا اللہ، اس مخلوق سے میری حفاظت کرنا جس نے آتے ہی میرا کمرہ ہڑپ لیا ہے، آمین۔ چلاک لومڑ کہیں کی، منہ بسورتے کہا۔ پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 8 بجا رہی تھی۔ پھر فائلز تھامتے وہ آفس سے نکلا۔ اسے فیروزہ بھی اور ان کی لاڈلی کو گھر بھی ڈراپ کرنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک نظر فرنٹ مرر میں خود کو دیکھا۔ مہر کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، تم تو بہت ہاٹ ہو۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے لیے روانہ کی۔ یا اللہ، مجھے اب اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ تو نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا۔ میری بس اب ایک ہی خواہش رہتی ہے، میں اپنی زندگی میں اپنے زریاب اور مہر کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، تیرے بس کن کہنے کی دیر ہے۔ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے اپنے دونوں بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقدر میں لکھ دے۔ دنیا جہاں کی تمام خواہشیں اور نعمتیں میرے بچوں کے نصیب میں ڈال دے، آمین۔ بے شک تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے اور میں تیرے ہر فیصلے پر سر جھکاتی ہوں۔ زریاب حال میں داخل ہوا تو فیروزہ بی پر پڑی نظر جو جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے ہم کلام تھی، تو وہ سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ آہستہ سے روم کا لاک کھولتے اندر آیا تو مہر اس کے بیڈ پر لیٹی دنیا جہان سے بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ زریاب دبے پاؤں چل کے بیڈ کے پاس آیا تو اس کا معصوم چہرہ دیکھا جو بلا کا روشن اور انتہائی حسین تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مسکراہٹ کب اس کے لبوں پر آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہے، کسی شہزادی کی طرح، اور جاگتے ہوئے کسی ڈائن کی طرح۔ میرا روم ہتھیا کر کیسے مزے سے سو رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ پھر وارڈروب سے ایک خالی سوٹ کیس نکالا، اس میں اپنے کچھ کپڑے رکھے۔ پھر اسٹڈی روم میں گیا اور کچھ امپورٹنٹ فائلز وغیرہ وہاں سے اٹھائی اور دبے پاؤں واپس وارڈروب کے پاس آیا۔ اپنا پیک کیا ہوا بیگ تھام کر باہر کی طرف جانے لگا، پھر رکا، پھر پلٹ کر مہر کی جانب دیکھا۔ وہ ہلکی ہلکی آواز میں خراٹے لے رہی تھی۔ بنا کوئی آواز کیے اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکالا، کیمرہ آن کرتے مہر کے نزدیک گیا اور اس کی خراٹے لیتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کی۔ پھر ہنسا، میرا روم ہڑپا ہے نا مہر بی بی، اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے آپ سے۔ پھر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اپنا سامان سمیٹ باہر نکل آیا۔ اس نے اپنا سامان گیسٹ روم میں شفٹ کیا، شاور لے کر چینج کیا اور دوڑتا ہوا نیچے آیا تو وہ اب جائے نماز پر بیٹھی کچھ تسبیحات پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ ان کی عقب میں آ بیٹھا اور سرگوشی نما انداز میں فیروزہ بی کے کان میں کہا، انشاءاللہ۔ اس کے یوں انشاءاللہ کہنے پر انہوں نے لپک کر اس کا ماتھا چوم لیا اور مسکراتے ہوئے کچھ وظائف ادا کیے۔ پھر زریاب کے چہرے پر پھونک مار کے جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے جائے نماز لے کے فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھی اور ساتھ ہی صوفے پہ آ بیٹھا۔
آپ کو پتہ ہے جب آپ اس طرح وظائف پڑھ کر مجھ پر پھونکتی ہے نا تو اس کی تاثیر مجھے میری روح تک اترتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی باتوں پر گہری مسکرا دی۔ گھر نہیں جانا آپ نے؟ ضریاب نے پوچھا۔ نہیں، اب ہم یہیں رہیں گے جب تک مہر یہاں رہے گی، فیروزہ بی نے کہا۔ اس نے فیروزہ بی کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، آپ کا اپنا گھر ہے، جانا بھی کیوں ہے، یہیں رہیں۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں آپ کو میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، آپ ہیں کہ مانتی ہی نہیں۔ ویسے آپ کی پوتی نے بس ایک یہی کام اچھا کیا ہے، آپ کو یہاں رکنے پہ راضی کر کے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں ایک ایک کرتے ساری باتیں کہتا چلا گیا۔ فیروزہ بھی مسکرائیں۔ میرے شوہر کی یادیں ہیں اس گھر میں، ان کی خوشبو بسی ہے اس گھر کے ہر کونے میں۔ وہ نہیں ہے پر ان کا احساس آج بھی زندہ ہے میرے دل اور میرے گھر میں۔ کیسے آ جاؤں اس احساس کو چھوڑ کر؟ وہ اپنی آنکھوں کی نمی ضبط کرتے مسکراتے ہوئے اپنا حال دل بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے شوہر کے بغیر گزارا تھا، پر آج بھی ان کی محبت ان کے دل میں زندہ تھی۔ اس نے کچھ دیر ان کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ میں چاہتا تھا کہ جیسی محبت آپ نے اپنے شوہر سے کی اور آج تک کرتی ہیں، کوئی مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے اور میرے دل سے ان ساری کڑوی یادوں کو مٹا دے جنہوں نے آج تک مجھے سکون نہیں لینے دیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر مسکراتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا لفظ، نہ جانے یہ کتنے لوگوں کا یقین ہے، جو ہر دعا کے بعد اس یقین اور ایمان کے ساتھ یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اب یہ دعا رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی، انشاءاللہ۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ضریاب نے ایک بار پھر سے بات کا آغاز کرنا بہتر سمجھا۔ آج آپ کی دعا کچھ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی؟ ایسا بھی کیا مانگ رہی تھی؟ اس نے اپنی آئیبرو اچکاتے کہا۔ اپنے بچوں کی خوشیاں اور ان کا اچھا نصیب مانگ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اور ضریاب نے کہا، سب بتا دوں تجھے، چل بھاگ۔ فیروزہ بی کو شیشے میں اتارنا اتنا آسان کام نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ ان کی بات پر ضریاب نے اپنا منہ بسوڑتے کہا، کہاں بھاگوں؟ میرے روم میں تو آپ کی لاڈلی قبضہ کر کے سوئی ہوئی ہے، اور اب آپ بھی بگا رہی ہیں۔ اس نے خفگی ظاہر کی۔ آج نہیں تو کل ویسے بھی تیرا سب کچھ مہر کا ہی ہونے ہے، تو اچھا ہے وہ اب بھی سے اس کی عادت ڈال رہی ہے۔ آپ کی بات لہجے میں سنجیدگی تھی۔ فیروزہ بھی، اس نے کچھ کہنا چاہا پر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھ ضریاب، تو اب بچہ تو نہیں رہا جسے میں ہر بات کہہ کر سمجھاؤں۔ اب تو اسے میرا حکم سمجھ یا میری آخری خواہش جسے تو نے ہر حال میں پوری کرنی ہے، اور اگر تو نے میرے فیصلے سے انکار کیا تو میں سمجھوں گی کہ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ضریاب نے فیروزہ بی کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ امی، ہرگز دوبارہ یہ نہ کہیے گا کہ آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ آپ کی ہر خواہش میری سر آنکھوں پر، اگر آپ مجھ سے روٹھ گئیں تو میرا اللہ بھی مجھ سے روٹھ جائے گا۔ وہ بنا سانس لیے ایک کے بعد ایک اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کا اظہار کرتا چلا گیا۔ وہ عجیب دہرائے پہ کھڑا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اس کی ہونے والی منکوہا نمازی ہو، پردے دار ہو، پاک اور پرہیزگار ہو، حیا کرنے والی ہو، اور اس رب کے آگے سر جھکائے جس کے آگے ضریاب خاں کا جھکتا ہے۔ پر مہر کی خواہشات سے بالکل برعکس تھی۔ اس نے کبھی اپنے لیے ایسی لڑکی کی خواہش نہیں کی تھی۔
اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی مہر جیسی لڑکی کا انتخاب اپنے جیون ساتھی کے روپ میں کبھی نہ کرتا، پر اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ بس بے بسی سے نظریں نیچے جھکائے بیٹھا رہا۔ فیروزہ بی نے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھا تو کہا، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تو آج ہی مہر سے نکاح کر لے۔ تو اسے سمجھ، اسے جان، اسے سن، اس کے ساتھ وقت گزار۔ مجھے یقین ہے جس دن اسے تجھ سے محبت ہوگی وہ تجھے بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ مہر ہے، مہر۔ تو اسے سمجھنے کی کوشش تو کر۔ بات ختم کر کے انہوں نے بہت شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس نے بھی ٹوٹے دل کے ساتھ سر اسبات میں ہلا کر ان کے سر پر بوسہ دیتے گیسٹ روم کی جانب چل دیا۔ جاری ہے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ناول عشق کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ میں شدت سے آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی رائٹر حدیقہ خان۔